میاں صاحب آپ کے آمد کا بہت زیادہ شکریہ، اور آپ نے ایک اہم مسئلے پر، ایک اہم معاملے پر مجھے مدعو فرمایا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور انتہائی حساس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قیامت کے صبح تک۔ یہ امت محمدی آخری امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال کذاب ہوگا، اور یہ اسلام اور دین اسلام پر کی تعلیمات پر ڈاکہ ہے، چاہے اسود عنسی ہو، چاہے مسیلمۃ الکذاب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو۔ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایمان محفوظ اور مامون ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، اور قرآن کریم آیات کریمہ اور احادیث متواترہ مشہورہ وہ اس پر شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ باقی یہ مسئلہ کتنا اہم ہے تو اس کی اہمیت آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے تو اس وقت 1100 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، جس میں 700 قرآن کے حافظ تھے، جبکہ عہد رسالت میں جتنے بھی غزوات سرایہ ہوئے ہیں ان تمام غزووں میں 239 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب رہا مسئلہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے مطابق، سب سے پہلے میں اپنے قائدین مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جدوجہد کو، بلکہ میں اس قلم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس قلم سے انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ دستور پاکستان کے روح سے قادیانی کافر ہے، اور امتناع قادیانیت کے آرڈیننس کے روح سے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو موجودہ فیصلہ ہے، ایک قادیانی تفسیر لکھتا ہے، تفسیر صغیر، جس میں وہ جو خرافات ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ تک جاتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے محترم چیف جسٹس، وہ ایک فیصلہ دیتا ہے 6 فروری کو، پھر نظر ثانی کے 24 جولائی کو دوبارہ ایک فیصلہ دیا جاتا ہے، لیکن تمام مکاتب فکر کے اکابرین، دینی مدارس کے مفتیان کرام اس فیصلے کو غلط بیان کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے میں سقم ہے۔ یہاں پر قادیانیوں کو تبلیغ کی جزوی اجازت ملنے کی گنجائش تھی، لہذا اس ماحول میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی دفعہ آرٹیکل 230 کے تحت بھی اپنے سفارشات سپریم کورٹ کو بھیجی کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی اپنے سفارشات بھیجتے ہیں سپریم کورٹ کو، جامعہ نعیمیہ، اور اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب، دیگر مسالک کے اکابرین وہ تحریراً اس کو بھیجتے ہیں کہ یہ فیصلے میں سقم ہے، یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے، یہ شرعی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر نظر ثانی، بلکہ میرے قائد و مرشد مولانا فضل الرحمان نے تو کہا کہ یہ تو نظر ثالث ہے، یہ تیسرے جو کل فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے میں
پھر چیف جسٹس نے مہربانی کی ہے اور بڑے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کے گزشتہ فیصلے میں پیراگراف نمبر 7 تھا، 42 تھا، بلکہ 49 کے پورے جو ہے اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا ہے. اکابرین دین جو تھے علماء کرام، اس کے بعد اس نے مان لی. ہم چیف جسٹس صاحب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، حکومت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے حزب اختلاف حزب اقتدار کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں جدوجہد کی ہے، اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، سب کو ہم جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ تھا، یہ امن و امان کا مسئلہ تھا، یہ امن و امان کا مسئلہ تھا، یہ اہم ایشو تھا. اگر خدا نخواستہ یہ اس فیصلے میں تبدیلی نہ کرتے، انتشار تو نہیں، وہ تو ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ایمان کا جذبہ تو ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لہذا انتہائی فراست سے، بصیرت سے انہوں نے اپنے چیمبر میں میرے قائد و مرشد مولانا فضل الرحمان کو بلایا ہے، دیگر اکابرین کو بلایا ہے. اس معاملے میں پراچا صاحب تھے اور دیگر جو علماء کرام تھے، جتنی بھی تعاون کیا ہے اللہ، اور انہوں نے اس کے مطابق جو ہے اس پیراگراف کو حذف کر دیا. زبردست ہو گیا جی. مفتی صاحب، آپ کی باتیں جو ہیں اس پہ دوسری کوئی بات تو چڑھتی اس لیے نہیں ہے کہ آپ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے فائز عیسیٰ صاحب نے مہربانی ہمارے ساتھ نہیں کی، مہربانی اس نے اپنے ساتھ کی، اس نے اپنی ایمان کے ساتھ کی، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا تھا. انہوں نے جو غلطی کی تھی، شکر کرے کہ انہوں نے یہ ہاں کہ انہوں نے باقاعدہ اس نے کہا تھا کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہم اس کی تصحیح کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے ساتھ مہربانی کی کہ انہوں نے اس کو ٹھیک کیا اور اپنے ایمان کو کامل قرار دیا. دوسری بات یہ کہ میں جتنے بھی اکابرین ہیں ہمارے، جس بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے علماء کرام، تمام کو سلام، محبت بڑا سلام کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا کام کیا جو میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اور آخر میں ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے یہ جو بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے لوگ ہیں، انہی کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ یہ اس کی وضاحت کریں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ غلط فیصلے کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیچھے باندھ کر آپ سے سوال پوچھا جائے گا بروز قیامت. تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، بلکہ اپنے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اتنا نیک کر دے، اتنا نیک میرے سارے لوگوں کو کر دے کہ ہمارے یہ جتنے بھی بڑے ہیں، سیاستدان ہیں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ نیک ہو اور وہ اس طرح کے فیصلے کریں کہ وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہو اور ہماری دھرتی کے لیے بھی بہتر ہو. جی آخر میں سب مسلمانوں سے درخواست ہے کہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ہم گولڈن جوبلی منائیں گے، جو 50 سال ہو گئے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے. تو اس فیصلے کے حوالے سے ابھی 50 سال پوری ہو گئے، تو ہم گولڈن جوبلی انشاءاللہ منائیں گے. تو میں سب مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس گولڈن جوبلی میں مینار پاکستان میں ہوگی، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ. جناب ٹائم بہت شارٹ ہے، دل تو میرا بہت کچھ کرتا ہے کہ میں اس پہ کہوں، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے، اجازت لوں گا. اس کے ساتھ میں ایک ریکویسٹ اپنے بچوں سے، تمام طبقہ فکر جتنے بھی ہیں مکتب فکر، سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ ایک ہوئے تو آپ نے کیا فیصلہ کروایا دنیا نے دیکھا، پاکستان نے نہیں، دنیا نے دیکھا. میرے بچوں ایک ہو جاؤ، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے آپس سے نکال کر یہ تقسیم در تقسیم کا معاملہ چھوڑ کر ایک ہونے کی کوشش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.